جب 2018 سے لے کے ابھی تک اس حکومت نے 4 ڈیفرنٹ کرائسس جو ہیں وہ فیس کیے ہیں. 4 کرائسس میں پہلا کرائسس تو تھا جب یہ آئے تو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا، اور اس کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ 20 ارب روپے کا تھا، اور تقریباً 8 سے 9 ارب روپے کی پیمنٹس کرنی تھیں، تو تقریباً $29 بلین دینا تھا، اور ریزرو جو تھے وہ $7.1 بلین کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ریزرو سے تو ہم پے نہیں کر سکتے، تو ہمیں کہیں سے تو لانے تھے یہ ڈالرز. تو وہ ڈالرز کے لیے پرائم منسٹر دوست ملکوں کے پاس گئے، کچھ پیسے ریز کیے. تو یہ اس وقت تعین ہوا کہ یہ تو اس طرح کام نہیں چلے گا، تو IMF کے پاس چلے گئے. اس کے بعد دوسرا بڑا کرائسس تھا، وہ تھا کووڈ کا. کووڈ کا کرائسس بھی ونس ان اے سینچری والا کرائسس تھا. یہ اسپینش فلو جو ہوا تھا ارلی 20th سینچری کے بعد، یہ 100 سال میں سب سے بڑا کرائسس پوری دنیا کو ہوا. تیسرا کرائسس جو اس حکومت نے فیس کیا ان سالوں میں، جو تقریباً 3.5 سال ہیں، اس میں کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے وہ 20 سال کی بلند ترین سطح پہ آیا. اور اس کی وجہ جو ہے آپ کو معلوم بھی ہے، کچھ وجہ تو یہ ہے کہ یہ کووڈ کی ڈسرپشنز ہوئیں، سپلائی لائن ڈسرپٹ ہوئیں، لیکن ایک ایلیویٹڈ جو ہے کموڈٹی پرائسز اوپر چلی گئیں. اور چوتھا ہمارے لیے جو کرائسس آیا وہ تھا افغانستان وار، یہ کہ جس میں پیس ہوا ہے. افغانستان میں جب امریکن چلے گئے تو ظاہر ہے انہوں نے سارے ان کے ریزروز وغیرہ جو تھے وہ فریز کر دیے، تو اب یہ ان کی ڈپینڈنس ہمارے پہ بڑھ گئی. تو ہم نے PTI کی حکومت نے اس کو کیسے ڈیل کیا؟ پہلے تو انہوں نے یہ کیا کہ IMF کے پاس چلے گئے، اور IMF نے ایک سخت پروگرام دیا اور پرائر کنڈیشنز کافی لگائیں. اس کی وجہ سے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو بڑھانا پڑا، آپ کو معلوم ہے، ڈی ویلیویشن کرنی پڑی کرنسی کی کیونکہ اوور ویلیوڈ روپیہ تھا. پھر انہوں نے یہ جو آپ کی یوٹیلیٹیز ہیں اس میں ڈیفیسٹ جا رہا تھا تو اس کی پرائسز وغیرہ کو بڑھایا. اس سے یہ ہوا کہ گروتھ ریٹ جو کہ 5.8% کی بات کرتے تھے وہ گر کے نیچے آ گیا، اور اب جو ہم نے ری بیسنگ کی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ 3% پہ آ گئی. انفلیشن بڑھ گئی کیونکہ یہ ساری چیزیں یہ انفلیشنری ہیں، اور جو ظاہر ہے کہ گروتھ بھی جو سلو ہوئی، زیادہ سلو نہیں لیکن 2-2.5% تو سلو ہو گئی. ابھی اس سے ریکوری کر رہے تھے کہ کووڈ نے جو ہمیں امپیکٹ کیا اس کی وجہ سے جنہوں کو ریلیف دینی تھی، ریلیف پیکیجز دیے گئے احساس کے تھرو. اس کے بعد لیکوڈیٹی دی گئی مارکیٹ میں، بیکاز کمپنیز کو ظاہر ہے پیسے چاہیے تھے، ان کی فیکٹریاں بند ہو گئی تھیں لیکن لیبر کو انہوں نے پیسے دینے تھے. لیکن پرائم منسٹر نے ایک بہت بڑا ڈیسیژن لیا جو اس وقت تو پاپولر نہیں تھا، لیکن بعد میں اب ساری دنیا وہی فالو کر رہی ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ ٹوٹل لاک ڈاؤن میں نہیں کروں گا. انہوں نے پورا ٹارگیٹڈ جو ہے اور سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے، اور کہا کہ کاروبار چلتے رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 3 کام اور کیے. ایک انہوں نے یہ کیا کہ ایکسپورٹس کو بڑھاوے کے لیے انسینٹو دیتے رہے، اسپیشلی ٹیکسٹائل میں ٹرف لے کے آئے، ان کو انسینٹیوائز کیا. دوسرا ایگریکلچر میں پیسے ڈالے، بیکاز ہم فوڈ ڈیفیسٹ کنٹری بن گئے تھے. ہم ویٹ بھی امپورٹ کر رہے تھے، شوگر بھی امپورٹ کر رہے تھے، دالیں اور ایڈیبل آئل تو پہلے ہی کرتے تھے، اس پہ بھی انہوں نے پیسے ڈالے. اور تیسرا کنسٹرکشن کو انہوں نے بڑھاوا دیا، اور یہ پہلی دفعہ تھا کہ مارگیج فائنانس شروع ہوئی، کیونکہ جو فور کلوجر لا ہے اس کو پرائم منسٹر نے بڑی مشکل سے ٹھیک کروایا کورٹس کے تھرو. اور اس کووڈ کو جس طرح ہینڈل کیا گیا، اکانومسٹ نے
نارمل سی جو ان کی انڈیکس ہے، 3 کنزیکٹو دفعہ انہوں نے پاکستان کو پہلے 3 پوزیشنز میں رکھا. ایک دفعہ 1 نمبر پہ رکھا، 2 نمبر پہ رکھا، 3 نمبر پہ رکھا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے یہ کہا کہ پاکستان از ون آف دی کنٹریز جس نے یہ جو کرائسس ہے بہترین طریقے سے مطلب اس کو ہینڈل کیا. اب اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اس وقت تو لوگ بڑا شور مچا رہے تھے کہ یہ انہوں نے لاک ڈاؤن وغیرہ نہیں کیے. اب یہ حالت آ گئی ہے کہ جو ملک ہیں، جو ایڈوانسڈ ملک ہیں، جس طریقے سے برطانیہ ہے، بورس جانسن نے بھی کہا ہے کہ ہم بند نہیں کریں گے، ہم اسمارٹ لاک ڈاؤنز کریں گے لیکن بزنسز کو بند نہیں کریں گے. تو اس کا مطلب اب جو پی ایم کہہ رہے تھے پہلے، تو اب سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کی اس کے بعد میں وہ آنا شروع ہو گئے. تو یہ جو انویسٹمنٹس کرتے رہے پرائم منسٹر اور یہ حکومت، اس سے یہ ہوا کہ 2021 کی 20 اور 21 کی جو جب سال آیا اس میں گروتھ جو ہے 5.37% ہوئی. اچھا یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا اتنی گروتھ ہوگی، لیکن گروتھ ہوئی. اور اس کے بیچ میں ڈفرینٹ ایریاز مینوفیکچرنگ وغیرہ سے لے کے ایگریکلچر، سروسز، ساروں نے گرو کیا. اور اگر اس کو ری بیس والی فگرز لی جائیں تو وہ 5.57% ہے. میں تو پری ری بیس کی بات کر رہا ہوں، جس کو 3.94 ہم نے کہا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہو، کیونکہ جون کے جو ایل ایس ایم کے نمبر سے وہ کافی ہائی تھے. اب کموڈٹی پرائس سائیکل جو ہے یہ دوسرا کرائسس ہے ہمارا. یہ 20 سال کی یہ مدت میں اس دنیا میں ایک دفعہ پھر سے ایک ویو آئی ہے. اور ہماری جو 3-4 بڑی امپورٹس جو ہیں اس میں بہت بڑھاوا آیا. پرائسز جو ہیں وہ تقریباً 85 سے 90% بڑھی ہیں. پہلے ہمارا خیال تھا کہ کوانٹٹیز بڑی ہوں گی، وہ نہیں ہیں، وہ بڑی ہیں. لیکن آئل پرائسز، کول، سٹیل، ایڈیبل آئل، یہ دالیں جو ہیں ان کی جو پرائسز جو ہیں یہ بڑی ہیں. اور یہ تو کئی تو ڈبل سے بھی زیادہ بڑھ گئیں. ابھی آپ جنوری 2021 کے بیچ میں کروڈ پرائس جو تھی وہ $42 تھی، وہ اب $87 ہے، مور دین 100%. اسی طرح ایڈیبل آئل جو 500 سے 600 ڈالر پر ٹن تھا، اب 1350 پہ پہنچا ہوا. تو انہوں نے مل کے ایک قسم سے جو ہمارے اوپر انفلیشنری جو امپیکٹ ڈالا ہے، بیکاز ہم تو یہ امپورٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس تو خود یہ ہیں چیزیں ہیں نہیں. اور اس کی وجہ سے نہ صرف انفلیشن بڑھی ہے، اور یہ امپورٹڈ انفلیشن ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی بڑھا ہے اس کی وجہ سے. کیونکہ تیل کی جو پرائس ہے وہ تقریباً ایک قسم سے $10 بلین جو ہے وہ اس کی وہ صرف پیٹرول پرائس جو $10 بلین پہ چلی گئی، جو کہ تقریباً 4-5 بلین پہ ہوتی تھی، تو ڈبل ہوگی. اسی طرح ایڈیبل آئل ڈبل ہو گیا، مور دین ڈبل. تو اس نے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کے اوپر پریشر ڈالا. لیکن ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بڑھی، وہ تقریباً 25 سے 29% بڑھی ہیں. ہماری ریمیٹنسز بھی بڑھی ہیں، ہماری جو آئی ٹی ایکسپورٹس بڑھی ہیں. تو ان ساروں نے یہ سہارا دیا ہمیں، اور اس لیے ہمارے جو حالانکہ کچھ پریشر ہمارے روپی پہ پڑا، لیکن ہمارا جو ریزروز ہیں وہ کم نہیں ہوئے. ہمارے جو روپے کے مطلب انٹرنیشنل ریزروز ہیں اس میں کوئی زیادہ کمی نہیں آئی. اب چوتھا جو ہے افغانستان کا کرائسس ہے. افغانستان کے کرائسس کے بیچ میں ظاہر ہے جب ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی چیزیں تو وہ جو آ کے ہمارے سے ہی لینا شروع ہو گئے. انہوں نے ہماری مارکیٹ سے ڈالر اٹھانا شروع کیے، اور اس کے تھرو ہی وہ امپورٹ ایکسپورٹ کرنا شروع ہو گئے. ہم نے ظاہر ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک تو ہمیں ان کے ساتھ سمپتائز کیا، بیکاز یہ تو ظاہر ہے نا اگر ان کو کسی اور جگہ سے نہیں مل رہی تو ہم تو ایک قسم سے ان کے ہمسائے ہیں، اور ان کی فیملیز کے آدھے لوگ تو ہمارے کے پی میں رہتے ہیں اور بلوچستان میں رہتے ہیں. تو ہم نے اب یہ کیا ہے کہ ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہے کئی چیزیں جو ہمارے سے روپے میں لے لیں.
تاکہ کم از کم ہمارے روپے پہ پریشر کم ہو. ان کو تو وہ چیزیں جانی ہی جانی ہیں. اب یہ بھی ہے کہ کئی چیزیں وہ ازبکستان سے لیتے تھے, یوکرین وغیرہ سے لیتے تھے, گندم وغیرہ. ادھر بھی ایک کرائسس آیا ہوا ہے, بیکاز وہاں بھی یہ ایک قسم سے شارٹیجز ہو گئی ہیں. تو یہ بھی ہم ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور میرا خیال میں تو ہم کافی اس میں کامیاب ہوں. تو باٹم لائن کیا ہے؟ باٹم لائن ہے کہ گروتھ ہو رہی ہے. 5.57 جو ری بیسڈ ہے پچھلے سال ہوئی ہے. اب تجزیہ یہی ہے, اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 4.5 سے 5% کی بات کر رہا ہے. میرا اپنا خیال ہے کہ ہم تقریباً 5% پہ ضرور کر رہے ہوں گے. کیوں کریں ہم؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہماری ریکارڈ جو ہے, ہماری جو ہے ایف بی آر کی جو ہے ہمارے ریونیوز بڑھ رہے ہیں. بجلی جو ہے وہ 13% سے اس کی یوٹیلائزیشن بڑھ گئی ہے. اسی طریقے سے ایکسپورٹ بڑھ رہی ہیں. تو اس ساری چیز کو دیکھتے ہوئے, اور بمپر کراپس ہیں, تو ایک تو گروتھ ہو رہی ہے. دوسرا, ایکسپورٹس جو ہیں وہ منتھلی بیسس پہ $2 بلین ہوتی تھی بہت عرصے تک. اب $3 بلین پر منتھ ہو رہی ہیں. پہلے جو اب ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ کلوز ٹو $3 بلین. اگر آپ اس کے بیچ میں آئی ٹی بھی ڈال دیں تو وہ اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں. تو ہمارا خیال ہے کہ اس وقت جو ہمارا ایک قسم سے ایسٹیمیٹ ہے کہ ہم $31 بلین کی گڈس کی ایکسپورٹ کریں گے, اور تقریباً 3.5 ہم آئی ٹی کی کریں گے. تو انشاءاللہ وی آر آن ٹریک. اس کے بعد ریمیٹنسز ہماری بڑی وہ روبسٹ ہیں. ٹھیک ہے, پچھلے سال وہ 29% بڑھی تھیں, اس دفعہ وہ 11.5 سے بڑھ رہی ہیں. لیکن پہلے 6 مہینوں میں وہ بھی $15.8 بلین پہ ہوئی ہیں. ہماری مشینری امپورٹس ہیں ٹرف کی وجہ سے, اور باقی دوسری جو ہم لوگ انسینٹیوز ہیں اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ مشینری لا کے لگا رہے ہیں, جس کے ہمیں بینیفٹ آنے والے دنوں میں آئیں گے. وہ بڑی ہیں, کچھ 11.8 بلین بڑی ہیں 2021 کے بیچ میں. پرائیویٹ سیکٹر ٹیک جو آف ٹیک ہے وہ ہائیسٹ ہے ان مینی ایئرز, 1.45 ٹریلین آل انکلوسیو. اسٹیٹ بینک سے ہم نے زیرو بورنگ کی ہے. 2019 سے ہم نے بالکل زیرو بورنگ کی ہے, بلکہ الٹا ہم نے 1.5 ٹریلین واپس کر دیا. اس وقت 6 ٹریلین ہے, پہلے 7.5 ٹریلین ہوتا تھا, وہ واپس کر دیا. کارپوریٹ پروفٹیبلٹی جو ہے 100 بڑی جو کمپنیز ہیں اس کی $929 بلین ہے, ہائیسٹ. جو 2018 میں جو پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی وہ 500 اور میرے خیال میں 80 یا 82 تھی. یہ آلموسٹ اس سے کوئی 70-80% زیادہ ہے. ٹیکس کلیکشن میں نے آپ کو بتا دیا, وہ تقریباً 32 سے 33% زیادہ ہے پچھلے سال سے, اور اپنے ٹارگٹ سے بھی زیادہ ہے, کوئی 12-13%. ایگریکلچر کی جو بھی آپ اس وقت جتنی بھی فصلیں ہیں وہ ساری ریکارڈ ہے, وہ پچھلے سال سے بہتر ہیں. ایون آپ کی اس دفعہ کی جو کاٹن ہے وہ بھی پچھلے سال سے کافی بہتر ہے. تو اس سال میں جتنی بھی آپ کی ویدر, وہ گندم ہے, شوگر کین ہے, آپ کا میز ہے, یا آپ کی یہ جو کاٹن وغیرہ ہے, یہ پچھلے یہ سب ریکارڈ ہیں اس دفعہ. تو اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا؟ اس کے علاوہ ہم نے کہا کہ ہم نے نچلے طبقے کو بالکل نہیں وہ ٹرکل ڈاؤن کے لیے چھوڑ دینا. تو اس کے لیے احساس کے ہم نے پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں, جس میں احساس راشن جو پروگرام ہے وہ 20 ملین ہاؤس ہولڈ جو ہیں اس کے لیے ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ ان کو $1000 مہینہ دیا جائے گا 3 چیزوں کے لیے, 30% ڈسکاؤنٹ پہ, گھی, دالیں اور آٹا. اس کے علاوہ کامیاب پاکستان پروگرام جو میں نے شروع کروایا تھا, اور آپ کو خوشی ہوگی کہ وہ ابھی اٹ ہیز اسٹارٹڈ ٹیکنگ آف. اب تقریباً $1 بلین جو ہے اس پچھلے مہینے میں دیا گیا ہے,
اور یہ جو ہے 1 بلین تو اب شروعات ہے، کیونکہ ہم نے صرف کے پی اور بلوچستان میں شروع کیا تھا. اب پورے ملک میں ہم شروع کرنے والے ہیں، اور ہمارا یہ اندازہ ہے کہ ہم نے اس کو گریجولی 30 بلین جو ہے پر کوارٹر لے کے جائیں گے. اگلے 1-2 کوارٹر میں 30 ارب روپیہ پر کوارٹر، وچ مینس 10 بلین پر منتھ ہوگا. اور اس میں آپ کو معلوم ہے کیا لونز ہیں. کاشتکاروں کو انٹرسٹ فری لونز ہیں، مارک اپ فری لونز ہیں. کاروبار کے لیے اربن ایریاز کے گھرانوں کو 5 لاکھ کے لیے فری لونز ہیں. اس کو ان کے گھروں کے لیے 27 لاکھ روپے کے منیمم اس کو سروس چارج پہ لونز ہیں. اور ظاہر ہے وہ صحت کارڈ تو ہم دے ہی رہے ہیں، اور ہم اسکل ڈیولپمنٹ بھی کریں گے. تو یہ بھی ہم نے کہا کہ ہم نے جو نیچے جو ہے نچلے طبقے کو بھی ہم نے اس کو کور کیا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، ہمارا ایک ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ تکلیف میں ہے. اگر ہم اس کو نہیں مطلب ریکگنائز کریں گے تو ہم کسی اور دنیا میں پھر رہے ہیں. اور وہ یہ ہے ہمارے اربن جو ہے، ایک تو سیلریڈ کلاس کی انکم جو ہیں، یہ باقی تو ایگریکلچر کی انکم بھی بڑھ گئی ہے، بڑی بڑی صنعتوں کی بڑھ گئی ہے، انہوں نے اپنے امپلائیز کو دے دیا ہوگا پیسے. سروس سیکٹر میں بھی انکمز بڑھ گئی ہیں. لیکن ہمارا جو سیلریڈ کلاس ہے اور وہ جو اربن جو لوور مڈل کلاس ٹو مڈل کلاس ہے، وہ اس وقت سفر کر رہی ہے، وہ تکلیف میں ہے. اور اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ہم پروگرام بنا رہے ہیں جو ان کو ٹارگٹ کریں گے، ہم ان کی انکمز کو بڑھائیں گے، تاکہ وہ کیونکہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ یہ جو اس وقت سپر سائیکل کموڈیٹیز کا ہے یہ کب نیچے آئے گا، بیکاز یہ ہمارے پہ منحصر نہیں ہے. یہ دنیا کے بیچ میں سپلائی ڈیمانڈ کا چکر چل رہا ہے. اور اس وقت رشیا اور جو یوکرین کی سچویشن ہے، اور بھی کئی ایسی جو ہیں وہ جو ہیں جو چل رہی ہیں، مطلب اس انٹرنیشنل جو چیزیں چل رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ سپر سائیکل جو ہے اگلے 2-3 مہینے میں نیچے نہ آئے. تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اپنے سارے جو ہمارے سیگمنٹ سوسائٹی ہیں ان کے لیے ان کی انکمز بڑھائیں. تو اس لیے میں یہ چاہ رہا تھا آپ کو آج کہنے کے لیے کہ نہ صرف یہ کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ صحیح سمت میں جس طرح ہم چاہ رہے تھے اسی طرح چل رہی ہے. جو ہمارے چیلنجز ہیں ان کو ہم نے کیسے وہ ہم ٹیکل کر رہے ہیں، اور آپ سے تاکہ گفتگو ہو اور آپ کو کلیئرٹی دی جائے کہ جو یہ ہمارے لوگ جو ہیں جو کہ سفر کر رہے ہیں ان کو ہم کیسے ان کو ہیلپ کریں گے، اور وہ بھی ہم ہیلپ کریں گے. سو بہت بہت شکریہ. پلیز کوئی سوال ہوں گے. سر ایک میں نے آپ سے پوچھنا سر کہ یہ جو آئی ایم ایف کا بورڈ کی میٹنگ ہے یہ پاکستان نے ریکویسٹ کر کے ڈیلے کروائی ہے، اور جو اس کی امینڈمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ سینٹ میں کب تک آپ اس کی اپروول جو ہے وہ کریں گے؟ دیکھیں یہ بالکل ہم نے کی ہے، ہم نے ریکویسٹ کیا تھا، بیکاز ورنہ تو آج کی ڈیٹ جو ہے اس میں بدھ کی ڈیٹ کو یہ ہمیں سینٹ سے پاس کروا دینی چاہیے تھی، جو کہ اس وقت ممکن نظر نہیں آ رہی تھی. تو ہم نے ان کو یہ کہا کہ چند دن ہمیں اور دے دیں. تو انہوں نے ہمیں دیور کائنڈ انف ٹو سے کہ ہاں جی 2 تاریخ تک آپ کر لیں. تو ہمارے پاس اب چند دن ہیں، انشاءاللہ انہی دنوں میں ہم سینٹ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کی اپروول لے لیں گے. جی شہباز رانا صاحب. جی شہباز. سر اسٹیٹ بینک نے جو نئی ریگولیشن انٹروڈیوس کروائی ہیں جس میں جو ساورن ڈیٹ ہے وہ رسک فری نہیں ہے، ایز اے بینکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے، اور ایز اے فائنانس منسٹر آپ کے جو بورڈنگ کاسٹ ہوگی اس کے اوپر اس کی کیا امپلیکیشن؟ سیکنڈ جو گروتھ کا آئی ایس پی آر 9 کی بات کر رہے ہیں. آئی ایس پی آر 9 میں وہ جو ان کا TCI 3.1. جی جی میں سمجھتا ہوں. جی دوسرا سر آپ جو فرما رہے ہیں مڈل انکم گروپ کی آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی اپنی اسپیچ میں یہ بات کی تھی. آپ کے پاس فسکل اسپیس کہاں ہے اور کیا آپ ٹارگیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ جیسے آپ نے اسی جگہ پہ بیٹھ کے فرمایا تھا کہ آپ جو ایڈیبل آئل ہے اس کے ٹیکسز کم کریں گے تاکہ قیمتیں پیسے کم آئیں، لیکن آپ کے پاس اسپیس میں نہیں، پرائیویٹ ایشوز تھے. تو آپ کیسے مڈل انکم گروپ کو ہیلپ کریں گے؟ اسپیسیفکس کیا ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی ایس پی آر جو 9 ہے نا، یہ تو انٹرنیشنل ہے، یہ 2019 سے چل رہا ہے. اس کی انہوں نے کہا تھا کہ امپلیمنٹیشن ہے.
ابھی ہوگی. تو ظاہر ہے وہ تو یونیورسل ہے, لیکن ظاہر ہے ہم جو گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کا رسک ڈفرینٹ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہ اسٹیٹ بینک سے ہماری گفتگو ہوگی کہ اس کو ہمیں اس طریقے سے یہ رسک کو ٹریٹ نہیں کریں گے جس طرح باقی کمرشل ڈیٹ کو کرتے ہیں وہ تو اس طرح ہینڈل ہو جائے گا. دوسری بات آپ نے جو کی, بڑی اچھی بات کی کہ دیکھو یہ ہمارے لیے جو ہے یہ جو بھی ہم کریں گے وہ ایک ڈیفائن ہمارے پاس ریسورسز ہیں. تو ہم ایک سائڈ سے جب ہماری بڑھ رہی ہے اپنا جو انکم جو ہے وہ ہم ٹارگٹ سے زیادہ ہیں, تو ہم ایک وی ول ہیو ٹو بی ویری انوویٹو ٹو یوز دس ایکسٹرا کیش تھرو آف جو ہے اس کو ایسے طریقے سے کیا جائے جس میں لوگوں کی انکم بھی بڑھیں, اور اس کے بعد یہ ہے ہمارے جو بجٹ پہ بھی کچھ زیادہ زور نہ آئے. تو یہ ہمیں یہی میں اسپیسیفکس میں تو ابھی نہیں جا سکتا ہوں, چند ہمارے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ کو ایک ہفتے کے اندر اندر یہ پتہ چل جائیں گے کہ ہم کیا کرنے والے ہیں. انشاءاللہ ہم ویل ٹرائی ٹو وہ کہتے ہیں نا وہ سانپ کو بھی ماریں گے اور لاٹھی بھی نہیں توڑیں گے. جی مدثر رانا صاحب جی این سے. جی جی شکریہ سر. سر ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے. سیکنڈ نمبر پہ سر آپ نے بھی فرمایا ہے کہ افغان سچویشن کے باعث افغانستان نے پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر اٹھانے شروع کی. سر ایک تو اس کا فگر بتا دیں کہ افغانستان نے پاکستان کی مارکیٹ سے کتنا فگر اٹھایا ہے. سیکنڈ نمبر پہ سر پاکستان کو خود ہمیں 24/7 ڈالر کی ضرورت رہتی ہے, تو ہمیں کوئی ایسے اقدامات نہیں کرنے چاہیے کہ اسی وقت کہ افغانستان پاکستان کی مارکیٹ سے ڈالر نہ اٹھا سکتا, اگر یہاں سے ساز و سامان کی خرید و فروخت لوکل کرنسی میں کی جا سکتی. فکر ضرور دیکھیں پہلے ایک وقت میں کوئی تقریباً اٹ واز ایٹ $20 million اے ڈے, اس قسم کی فگرز تھیں شروع کے بیچ میں. 20 ملین یا $20 million پر ڈے کی فگرز کی تھی, لیکن اس کی ہم نے صد بات کیا اور ہم نے کہا کہ ڈکلیریشن جو جب کرنسی ڈکلیریشن نہیں ہوگی اس کے تو پھر آپ وہ یہاں سے اکاؤنٹس میں ڈال کے نہیں آپ ٹرانزیکشن کر سکتے. لوگ کیا کرتے تھے, مارکیٹ سے لے کے اسی ادھر ڈال دیتے تھے اور اس کے بعد وہ اس کی ایلسیاں وغیرہ کھول دیتے تھے. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کی تو ایک تو ہم نے اس کو وہ کمپلسری کر دی, CD جو ہے اس کو کمپلسری کر دیا. دوسرا میں نے ابھی آپ کو کہا کہ ہم نے پھر کہا کہ یہ جو یہاں سے امپورٹس کر رہے ہیں ان کو روپے میں کر دیا جائے. اس میں کچھ چیزیں تو پہلے ہی الاؤڈ تھیں, ابھی ہم نے کچھ اور کر دی ہیں جس میں اب رائس ہے, فارماسیوٹیکلز وغیرہ ہیں, تو کافی چیزیں جو ہیں اب ہم لوگوں نے کر رہی ہیں. اور ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں اس کو اور بھی یہ بڑھاوا دیا جائے اور بارٹر ٹریڈ کی جائے ان کے ساتھ, کیونکہ بارٹر ہم ان سے بھی تو ہم امپورٹ کرتے تھے نا کئی چیزیں, تو ہمارا کام ہے اس بارٹر کو بھی لے کے جانا تاکہ اپنے اوپر سے پریشر جو ہے وہ ڈالر سے اٹھائیں. تو یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہمارے لیے ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں اور اس میں کچھ فرق ہوا ہے. جیسے ہم نے CD جو ہے وہ اس کا کمپلسری کر دیا, اس پہ روپے پہ کوئی سیلوٹری افیکٹ آیا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وقت میں جو آپ کا انٹر بینک ریٹ تھا اور آپ کا جو کرب ریٹ تھا اس میں کافی فرق تھا, پھر وہ آ کے ابھی کوئی 1.5 روپے پہ آ گیا تقریباً. تو یہ اس کی وجہ ہے. جی شکیل صاحب سما ٹی وی سے. سر یہ فرمائیے کہ آپ بھی نیب کی کافی کرٹیکل رہے ہیں, نیب کا جو پروسیجر ہے احتساب کا اس پہ آپ تنقید کرتے رہے ہیں. تو ابھی جو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ ہے یہ پاکستان میں کرپشن کا جو پرسیپشن ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, بڑھ گئی کرپشن, اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے کہ نیب کے جو طریقہ ہے, نیب کا احتساب کا جو عمل ہے اس میں فلاس ہیں. سیکنڈلی تھرڈ پارٹی آڈٹ کی خدمات لینے کا فیصلہ کیا گیا تھا, تو کتنے سال کا آڈٹ ہوگا انڈیویجول کا, ایسوسیشن آف پرسنس کا, کمپنیز کا, کتنے ایئرز مارک کیے گئے ہیں اس آڈٹ سے؟ تھرڈ پارٹی آڈٹ کا تو میں سوال آپ کا نہیں سمجھاؤں, لیکن پہلا سوال دیکھیں وہ بڑا آپ نے ٹاپیکل سبجیکٹ ہے. یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جو ہمیں ہمارے پر جو کیا اس کو تقریباً 8 لوگوں نے 8 ایجنسیز نے اس کے اوپر کامنٹری دی ہے. 7 نے تو جو پچھلی دفعہ کی جو ہیں وہ اس کو وہیں رکھا ہے. جو اکانومسٹ کی انٹیلیجنس یونٹ نے جو پچھلا سکور تھا 37 کا, اور بائی دا وے وہ سکور تھا پچھلے سال کا, وہ جو سکور تھا وہ بھی 37 تھا, اور اس کے بعد 20 کا بھی 37 تھا. اب اٹھا کے انہوں نے اس کو 20 کر دیا. اس کے بارے میں کیا 2 چیزیں ہیں, ایک کرپشن
of the ruling class اور دوسرا رول آف لا. کرپشن کے اوپر تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کو، ہمارا تو لیڈر وہی ہے، تو عمران خان جو ہے اس 3 سالوں میں جب سے وہ آیا ہے کتنے اربوں روپے کے اس نے اپنی بزنسز کی ہیں، کتنے اربوں روپے اس نے کمائے ہیں، کتنے اربوں روپے اس کی ٹیکس جو ہے انکم یا نان ٹیکس انکم بڑھی ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. اس کا کمپیریزن آپ کر دیں پچھلے 10 سالوں میں تو وہ بھی پکچر سامنے آ جائے گی. تو کرپشن تو یہ عالم ہے کہ اس میں جب بھی کوئی اس نے دیکھا کہ کوئی اسکینڈل ڈیولپ ہو رہا ہے، اس نے انڈیپینڈنٹ اس کی انکوائریز کروائیں، شوگر ہوا، آٹا ہوا، باقی جو یہ آپ کی یہ جو آئی پی پیز کا تھا، اور اس نے اپنے ہی لوگوں کو اس نے انڈائٹ کیا اور کسی کو نہیں اسپیئر کیا. رول آف لا کے اوپر بالکل میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر ہمیشہ سے یہ کہتے رہے ہیں کہ یار عام آدمی کا اور جو پریولیج کلاس ہے اس میں رول آف لا کا فرق ہے. ایک جو پریولیج لوگ ہیں، جو ایلیٹ ہے، اس کے لیے لا ایک ہے اور غریب آدمی کے لیے لا دوسرا ہے. وہ کہتے ہیں جیلوں میں جا کے دیکھ لیں کتنے ایلیٹسٹ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سارے غریب آدمی ہوتے ہیں. اور ایلیٹ کے لیے کیا ہے، ان کی بیلز ہو رہی ہیں، وہ مطلب وہ گھوم پھر رہے ہیں، ادھر پھر رہے ہیں، باہر پھر رہے ہیں. تو رول آف لا کے لیے تو عمران خان خود سٹرگل کر رہا ہے. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ 1 سال میں یہی ای آئی یو جو ہے وہ پہلے 37 دیا، پھر 37 دیا اور پھر اس نے 20 کر دیا. اس 20 سے 3 انڈیکس پوائنٹس نیچے گئے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. تو میرے خیال میں تو اس کے اوپر ابھی ڈیٹیلز نہیں ہیں، کیونکہ یہ 1 پیجر آیا ہے یا 2 پیجرز آئے ہیں. اس کو جب ڈیٹیلز آئیں گی تو ہم اس کو اسٹڈی کریں گے اور ہم اس کو رسپونڈ کریں گے. بٹ میرا یہ مختصر جو جواب وہ یہی ہے. جی نیکسٹ. جی اچھا، آپ نے کہا کہ کرپشن کے حوالے سے آپ وزیر اعظم عمران خان کی آمدن دیکھ لیں، تو ہم نے تو آمدن دیکھی کہ 2019 میں وزیر اعظم نے 2,82,000 روپے ٹیکس دیا، اور جب ہم نے دیکھا 2019 کا، 2020 کا نہیں آیا، 2019 میں انہوں نے 98 لاکھ روپے سے زائد ٹیکس دیا. تو یہ آمدن کا ایک فرق ظاہر ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کرپشن انڈیکس کہاں تک گیا ہے، یہ پرسیپشن کہاں تک جاتی ہے. دوسرا، مہنگائی کے حوالے سے اور ڈالر ریٹ کے حوالے سے یہ بتا دیجیے کہ مارکیٹ کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ 200 تک جائے گا. تو کیا حکومت اس حوالے سے کوئی اقدامات کر رہی ہے کہ روپے کی قدر کو بحال کیا جائے اور واپس اسی پہ لایا جائے جو پہلے تھی، یا پھر اس کو 200 تک لے جایا جائے؟ اچھا دیکھیے، یہ پہلا سوال جو آپ نے کیا اس کا تو جواب بہت ہی سمپل ہے. اگر اس کی 9 لاکھ یا 10 لاکھ سے 98 لاکھ کی اس کا جو ٹیکس بڑھ گیا ہے تو اس کا مطلب اس کی انکم جو ہے وہ 3 کروڑ سے بڑھ گئی ہوگی. ایک پرائم منسٹر اگر 3 کروڑ کی غبن کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، تو مجھے تو یہ وہ ہو رہا ہے کہ آپ اس قسم کا سوال ہی نہ پوچھیں. یا تو 2 ارب روپے کا فرق آ گیا ہوتا یا 1.5 ارب روپے کا فرق آ گیا ہوتا، پھر تو بات تھی نا. اگر 3 کروڑ روپے تو اس نے کوئی ایسٹ بیچا ہوگا یار، اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو جواب دے دے گا. وہ اس نے اگر جا کے پہلے امین اور وہ صادق بنایا اور ایک چیز کا اس نے پوری سپریم کورٹ میں اپنا دیے تھے پچھلے 20 سالوں کے، تو اس کا بھی جواب دے دے گا آپ کو. تو اس کے اوپر تو کچھ شک و شبہ ہی نہیں ہونا چاہیے نا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ تو مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہو گیا، مطلب کتنا، مطلب 3 کروڑ روپے اس نے اور کما لیا، تو 3 کروڑ کا اس سے پوچھ لیں، وہ آپ کو جواب دے دے گا. دوسرا آپ نے یہ بات کی ایکسچینج ریٹ کی. دیکھیں ایکسچینج ریٹ جو ہے، یہ ہم اب ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور وہ بڑی ہی سمپل اکنامکس ہے جو آپ کو بھی آتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ ہے یہ ٹرمز آف ٹریڈ ڈٹرمن کرتا ہے. یہ جو اصل چیز یہ نہیں ہے. اگر آپ نے سٹیبل ایکسچینج ریٹ رکھنا ہے تو آپ اپنی انفلیشن کو کنٹرول کریں. آپ انفلیشن آپ کی نیچے آئے گی تو آپ کا ایکسچینج ریٹ خود بخود جو ہے سٹیبل ہو جائے گا. کیوں؟ بیکاز اٹ از دا ڈفرنس بٹوین انفلیشن ریٹس آف ڈفرنٹ کرنسیز وچ ڈٹرمن دی ایکسچینج ریٹ. ادروائز ٹرمز آف ٹریڈ خراب ہو جائیں گی.
یہ وہی ہوا جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی حکومت نے وہ بیٹھ کے اس کو اوور ویلیو رکھا روپے کو اور ٹرمز آف ٹریڈ خراب کی، تو آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں نیچے چلی گئیں، امپورٹس اوپر چلی گئی. تو ہم نہیں چاہیں گے کہ اس کو ایسے رکھیں، ہم چاہیں گے کہ انفلیشن کو آہستہ آہستہ نیچے لے کے آئیں. اور جیسے آپ کو میں نے پہلے کہا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے جس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے. ہم لوکل پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اور آج میری پرائس کی جو کمیٹی میں میٹنگ ہوئی ہے، ٹماٹر ہے، یہ آلو وغیرہ سارا جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو یہاں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں. لیکن خوردنی تیل جو ہے وہ 120% اوپر چلا گیا ہے، پیٹرول بہت اوپر چلا گیا ہے اس کے اوپر. حالانکہ ہم بہت بڑا ان کو وہ دے رہے ہیں، ریلیف دے رہے ہیں کہ میں اس کے اوپر سیلز ٹیکس میں نے اور ورچولی ہٹا دیا ہے یہاں سے. تو یہ جس وقت ہم انفلیشن کو کنٹرول کریں گے تو ایکسچینج ریٹ بھی کنٹرول ہو جائے گا. سو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیسکلی 175 دیکھیں گے، 180 بھی گیا، اب 175-76 پہ بھی آ گیا. آپ آئی ایم ایف کا پروگرام آئے گا، لوگوں کو جو سینٹیمنٹس کے اوپر 1-1.5-2 روپے پہ لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں. اصل ہوتا ہے فنڈامنٹلس. تو فنڈامنٹلس جو ہم نے وہ ٹھیک کرنے ہیں اور وہ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے انشاءاللہ اب یہ جیسے ٹریڈ ڈیفیسٹ نیچے آئے گا، آپ دیکھیں گے کہ کچھ چیزیں ہماری اس جو پہلے 6 مہینوں میں ہوئی ہیں اگلے 6 مہینوں میں نہیں ہوں گی. اس کے بیچ میں ویکسینز جو ہیں وہ کچھ $1 بلین کی تو ویکسینز ہم نے کی جو کہ اب ہم نے خرید لی ہیں ساری، اور وہ نہیں آئے گی. اس کے بعد جو ہماری جو ویٹ اور شوگر کی امپورٹس تھیں وہ بھی تقریباً $1 بلین کے قریب تھیں، وہ بھی ابھی نہیں آئیں گی. تو اور پھر ہم نے ذرا ڈیوٹیز بڑھا دی ہیں، اپنی آٹوز پہ بھی بڑھا دی ہیں، کوئی سیل فونز پہ بھی بڑھا دی ہیں، اس سے بھی فرق پڑے گا. تو آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ جو ہمارا جو امپورٹ ٹوٹل امپورٹ آف جو گڈز اینڈ سروسز جو 40 بلین 41 بلین کی ہے وہ آپ دیکھیں گے سگنیفیکنٹلی کم ہوگی. ایون ایف دس سپر سائیکل جو اگر نہیں نیچے اترا پھر بھی یہ کم ہوں گی. اور انشاءاللہ ہم اس کو یہ فسکل ڈیفیسٹ کو نیچے لے کے آئیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو نیچے لے کے آئیں. جی عامر سیال صاحب آپ تک جی جی سر میرا ایک بنیادی سا کوشچن یہ ہے کہ جو آپ نے باتیں کی یہ سب ٹھیک ہے، لیکن جو پاکستان میں اسٹینڈرڈ برتھ ریٹ ہے نا وہ 50% پہ پہنچی ہوئی، وہ اتنا بڑا ایشو ہے یہ آگے جا کے بالکل ملک کو کرپل کر دے گا، اس پہ گورنمنٹ کا کوئی فوکس نہیں ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فنڈامنٹلس ٹھیک کر رہے ہیں، ہم نے 3 سالوں میں کوئی انویسٹمنٹ ہوتی ہے یہاں پہ دیکھی نہیں ہے. آپ کا نہ سیونگ ریٹ امپروو کر رہا ہے نہ انویسٹمنٹ بہتر ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو آپ کر رہے ہیں تو فائر فائٹنگ آپ امیڈیٹ میں کر رہے ہیں، لانگ ٹرم میں کیا حل کریں گے؟ کیونکہ یہ دونوں جو مسائل ہیں لانگ ٹرم میں ہمیں بہت زیادہ پریشان کریں گے. دیکھیں آپ نے بالکل 2 چیزیں بڑی اچھی کی. پہلی بات تو ہے کہ آپ یہ جو برتھ ریٹ ہے، آپ کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے، یہ ہم کو روکنا پڑے گا. اس کے اوپر ہمیں میجر انیشیٹو لینے پڑیں گے. انفارچونیٹلی یہ سارا کچھ جو ہے پروونسز کے پاس چلا گیا، اور پروونسز کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ حالات کیا ہوئے ہیں 18th امینڈمنٹ کے بعد. حالانکہ NFC ایوارڈ تو میں نہیں دیا تھا، اب وہ پیسے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد چیزیں جو جہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں کرنا ہوتا ہے وہ تو کرتے نہیں. لیکن یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اگر ہم لوگوں نے اپنی یہ گروتھ جو ہے اس کو جو 1.8 ہے یا جو بھی ہے، حالانکہ اس سے زیادہ ہی ہوگی، اس کو ہم نیچے نہیں لے کے آئے. آپ دیکھیں بنگلہ دیش نے کیا کیا، انہوں نے اسی طریقے سے اپنی پاپولیشن کو کم کیا اور ان کو ثمرات ملے، اکنامک ثمرات ملے. تو یہ ہمیں بھی کرنا پڑے گا. دوسری جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ یار انویسٹمنٹ آ نہیں رہی، دیکھیں انویسٹمنٹس تو ضرور آ رہی ہیں لیکن انویسٹمنٹس کو زیادہ آنا چاہیے. آپ کا جو بات ہے کہ ہمیں جو 3 چیزیں ہیں جو کہ سسٹینیبل گروتھ ہمیں دیں گی، وہ میں پہلے بھی آپ ایک پریس کانفرنس میں کہہ چکا ہوں. پہلا ہے سیونگز، جو آپ کہہ رہے ہیں 15-16% سیونگ کے اوپر سسٹینیبل گروتھ صرف 4% ہو سکتی ہے، اس سے اوپر نہیں ہو سکتی. تو ہمیں اس کے بیچ میں جو بھی ہم نے کرنا ہے، اپنے گورنمنٹ کے ریونیو بڑھانے ہیں، ہم نے جناب لوگوں کی سیونگز کو بڑھانا ہے، جس میں ہم نے جو ہمارا جو بینکنگ فٹ پرنٹ ہے وہ 33% ہے صرف GDP کا. دنیا میں یہ سب سے کم ملکوں کا فٹ پرنٹ ہے جس طرح ہمارا ہے. ہم جب تک اس کو 50-80-100% پر تک نہیں لے کے جائیں گے تو ہمارا جو ہے سیونگ ریٹ نہیں بڑھے گا. ایک تو سیونگ ریٹس ہم نے بڑھانے ہیں، دوسرا ہم نے یہ ہے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو گیپ ہے اس کو کم کرنا ہے. کیونکہ ایوری ٹائم وی اسٹارٹ گروئنگ ہماری امپورٹس بڑھ جاتی ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے روپے پہ پریشر ہو جاتا ہے اور پھر ہمیں IMF جانا پڑتا ہے.
وہ اس وقت جو ہے ہمارے ری بیسڈ کے اوپر ہماری جو ایکسپورٹس ہیں وہ 7.5% ہے آف جی ڈی پی، اور تقریباً 18-18.5% امپورٹس ہیں. وی ہیو ٹو گرو. تو اس پہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایکسپورٹس کو بہت بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہمارا اس وقت بیٹ جو ہے وہ ہے آئی ٹی، اور آئی ٹی کے اوپر ہم بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں. میں بھی کر رہا ہوں، اور یہ ہے پرائیویٹ سیکٹر بھی لا رہا ہے. آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں کافی فنڈز بھی آ رہے ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اس دفعہ جو آئی ٹی بڑھی ہے، پچھلی دفعہ 47%، اس دفعہ یہ بڑھے گی کوئی 60-70%. اگلے سال سے اس کو 100% بڑھائیں تو اگلے 5 سال میں یہ آئی ٹی ایکسپورٹ جو 2 بلین تھی پچھلے سال، ان 5 years ٹائم دے کوڈ بی کلوز ٹو 50 بلین. تو وہ جو گیپ ہے امپورٹ ایکسپورٹ کا، وہ لارج ایکسٹینٹ یہی پورا کرے گی. گڈز اینڈ سروسز ادروائز ہم جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں ان میں اتنی جان نہیں ہوگی. آل دو ایک اور ایریا ہے، اور وہ جو ہے ہم اب چائنا جا رہے ہیں، اور ہم یہ چاہیں گے کہ چائنا اپنی انڈسٹری جو کہ وہ باہر دوسروں کو دے رہا تھا وہ ہمیں بھی دے یہاں، تاکہ یہاں ایسی چیز میں ان کی انڈسٹری آئے، ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹری، تاکہ ہم نے 30-40 ارب روپے کا اگلے 3-4-5 سال میں وہاں سے ہوئے. تو دوسرا کیا ہوا؟ ایکسپورٹ اور امپورٹ کا گیپ ہم نے کم کرنا ہے. اور تیسرا پروڈکٹیوٹی آف ایگریکلچر، پروڈکٹیوٹی آف یور انڈسٹری. پروڈکٹیوٹی آپ کی ایگریکلچر سے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پچھلے، اگر آپ دیکھ لیں پچھلے 7-8 سال کی جو ییلڈز ہیں ایوریج پہ، ہر کراپ کی دیکھ لیں وہیں کی وہیں اسٹیگنیٹڈ ہے. کیوں؟ کوئی بیج کے بیچ میں انویسٹ نہیں کیا گیا، کوئی پانی کے طریقوں میں انویسٹ نہیں کیا، کوئی میکنائزیشن میں انویسٹ نہیں کیا گیا. تو اس میں بھی بہت ہم لوگ وہ جو ٹرانسفارمیشنل پلان ہے ایگریکلچر کا، اس پہ کام ہو رہا ہے. اور ایک ادارہ ہے جو اس پہ بہت جس نے کام کیا ہے، اور اس نے اپنی جو ییلڈز جو لوگوں کی بڑھائی ہیں پر ایکڑ بائی 116%، وہ ہے حبیب بینک. حبیب بینک نے ایک پورا کا پورا ایک سیکشن کھول دیا ہے، اور وہ اینڈ ٹو اینڈ جا کے ان کی وہ مطلب وہ کر رہے ہیں، انہانسمنٹ کر رہے ہیں اس کی جو ان کا پروڈکشن سائیکل ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں اور لوگ بھی اسی طریقے سے ایمولیٹ کریں، اور یہ ہمارا ایگریکلچر جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. دوسری سائڈ پہ ہم لوگ جو بات کر رہے ہیں وہ ہے انڈسٹری کی ایشو ہے، اور وہ اس کو بھی ہم ٹیکل کرنے کی کوشش. کیا ایشو ہے؟ ہماری انڈسٹری فریگمنٹڈ ہے، لو آن ویلیو ہے. اور کیوں؟ یہ فیملی بزنسز ہیں. یہ فیملی بزنسز جب ڈس انٹیگریٹ فیملیز ہوتی ہیں تو وہ اپنے چیزوں کو بھی ڈس انٹیگریٹ کر دیتی ہیں. باپ چیئرمین ہے، بڑا بیٹا جو ہے وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، وغیرہ وغیرہ. جیسے وہ فوت ہوتا ہے 2 جنریشن کے بعد وہ ساری کی ساری جو ہے فریگمنٹ ہو جاتی ہے. تو اس لیے اگر آپ اپنی ٹیکسٹائل دیکھ لیں، لیدر دیکھ لیں، کوئی بھی انڈسٹری دیکھ لیں، وہ آج سے 30 سال کا آتی پہلے اور اب کیا ہے دیکھیں گے فریگمنٹڈ ہے. تو ایک تو ہم نے اس کو کنسالیڈیٹ کرنا ہے. جب تک آپ سکیل نہیں لے کے آئیں گے، آپ کموڈٹی کے طور پہ آپ کو لوگ دیکھیں گے. باہر کا جو امپورٹر آتا ہے وہ آپ کو کموڈٹی کے طور پر کہتا ہے بھائی تیرے پاس تو سکیل ہی نہیں، تیرے پاس ویلیو ایڈڈ. اس میں بہت کام کرنا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ ہم ایک بہت بڑا پرائیویٹ ایکوٹی فنڈ لے کے آ رہے ہیں جو کہ یہ انڈسٹریز کو اٹھائے گا، چھوٹی چھوٹی کو، اس کو کنسالیڈیٹ کرے گا، اور فارنر کو آ کے کہے گا اس میں انویسٹ کرو. تاکہ ہم ایف ڈی آئی لانا چاہتے ہیں کس میں؟ ایکسپورٹ سیکٹر میں. آپ کے امپورٹ سیکٹر میں تو ہیں، پی این جی ہے، یونیلیور ہے، کئی اور چیزیں. ایکسپورٹ سیکٹر میں $1 کی آپ کے پاس ایف ڈی آئی نہیں ہے. وہ لے کے آئیں تاکہ اس میں پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے، باہر کی مارکیٹس بھی ان کے پاس ہوں. یہ 3 چیزیں جب تک آپ نہیں کریں گے، سسٹینیبلٹی ان دا لانگ رن آف 6 to 7 or 8% مشکل ہو جائے گی. جی ایک سوال میں اور ایک سوال اور. جی سر، یہ ایک تو یہ اسٹیٹ بینک کا سوال ہے، لیکن آپ سے بھی یہ کہ جو لوگ جو ڈالرز منگا رہے ہوتے ہیں بھارت سے، ان کو بہت ڈفیکلٹی ہوتی ہے انڈسٹری کو. جو اسٹیٹ بینک ان کو رسپونڈ نہیں کرتا ہے، اور بینک شوٹ میں ان کو 15 2 مہینے تک ڈیلے کر دیتے ہیں. کس چیز کے اوپر؟ سر جو ریمیٹنسز آ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی باہر سے کی پیمنٹ آ رہی ہوتی ہے، کچھ آ رہی ہوتی ہے، تو ان لوگوں کو 2-3 دن 1 مہینے کا ڈیلے ہو جاتا ہے، اور وہ بینک پہ رسپونڈ نہیں کرتے. پہلے یہ جو عراق کے ایمبیسڈر تھے، یہ انہوں نے ان سے فائنینشیل ایشو اٹھایا تھا، اور یہ ایشو ابھی تک بس میں اس کو بالکل دیکھ رہا ہوں. سیکنڈلی دوسری آپ آئی ٹی کی جو بات کر رہے ہیں، آئی ٹی کے جو ایک ہمارا ہے کہ انڈر اسٹیٹڈ ہے فگرس کہ بہت سارا اماؤنٹ جو ہے بالکل صحیح، اور وہ ریمیٹنسز کی صورت بالکل میں ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ آئی ٹی کے ایکسپورٹس کا
फिगर है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें जी, हमारा जो फ्री लांसर्स हैं उनको हमने तंग किया हुआ है, वो बेचारे वो असल में ये जो है ये इन एंड आउट वाला हिसाब है। वो पैसे लेके आएंगे तो उनको बाहर खर्च भी करने पड़ते हैं कई चीज़ों में। हमें उनको फैसिलिटीज़ देनी पड़ेगी कि उनका बस जिस तरह आपका ये स्टॉक मार्केट के लिए सिकरा अकाउंट होता है ना, सिकरा अकाउंट खोलना पड़ेगा उनके लिए, ताकि वो लेके आएँ पैसे और वहाँ रखें, डॉलर में रखें, और जब लेके जाना चाहें लेके जाएं। उनको जो खर्चा करना पड़ेगा तो वो हमें फैसिलिटी देनी पड़ेगी। और चंद और इनकी इश्यूज़ हैं जो मैं अगले चंद दिनों में बैठ के एक दफ़ा ये रिजॉल्व करूँगा। मेरे अपने ख्याल में इस वक्त इनकी एक्सपोर्ट्स अंडर स्टेटेड है बाय अराउंड $3 बिलियन। ठीक है जी, अच्छा जी, थैंक यू वेरी मच।